بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، خاندان فرعون کا سب سے ظالم و جابر بادشاہ تکبر و شقاوت، وحشت و دہشت کی زندہ تصویر بنا حرم اسرا کی خوبصورت ترین عورتوں کے ساتھ تخت شاہی پر براجمان تھا۔ یہ فرعون کا محل نہیں بلکہ مصر کا ایک وسیع و عریض میدان تھا کہ جہاں آج حق و باطل کے درمیان ایک عظیم مقابلہ ہونے کو تھا۔ بادشاہ کے سامنے بائیں جانب ملک بھر سے جمع کیے گئے اپنے وقت کے بڑے بڑے جادوگر فرش نشین تھے، جبکہ دائیں جانب اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام، کلیم اللہ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ بادشاہ کے اشارے پر مقابلہ شروع ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں زمین پر ڈالی۔ وہ پل بھر میں سانپوں کا روپ دھار کر میدان میں دوڑنے لگی۔ پورا میدان خطرناک سانپوں سے بھر چکا تھا۔ مجمع پر ہیبت طاری ہو گئی۔ فرعون اور اس کے درباریوں کا روحانیت بھرا قہقہ فضا میں گونجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی جانب دیکھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پہنچایا۔ ترجمہ: ہم نے موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنے عصا زمین پر ڈال دو، اور زمین پر گرتے ہی سب سے بڑا اژدہا بن کر جادوگروں کے سانپوں کو نگلنے لگا۔ حق ظاہر ہو چکا تھا، چنانچہ وہ جادوگر سجدے میں گر کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے پروردگار پر ایمان لے آئے۔ ناظرین، بادشاہ ان سب اہل ایمان کو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے سے قبل جادوگری سے وابستہ تھے، ہاتھ پاؤں کٹوا کر سولی پر لٹکا دیا۔ مقابلے سے پہلے میدان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور مسلمان نہیں بچا تھا، لیکن جادوگروں کے ایمان لانے کے بعد 6 لاکھ افراد مسلمان ہو گئے اور یہ ایک بہت بڑی طاقت بن گئے۔ اس واقعے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام 20 سال تک مصر میں رہے اور نہایت صبر و استقامت کے ساتھ تبلیغ دین کا کام کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات سے سرفراز فرمایا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے موسیٰ کو 9 معجزے سے عطا فرمائے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان معجزات کو دیکھ کر فرعون اور ان کی قوم راہ راست پر آ جاتے، لیکن روحانیت اور تکبر کے نشے میں چور فرعون اور اس کے ساتھیوں کے ظلم میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اپنی قوم کی ذیب و حالی دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے فرمایا، اے میری قوم، تم فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ بہت جلد تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے گا اور بجائے ان کے تمہیں اس سر زمین کا خلیفہ بنا دے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس وعدے کے بعد قوم فرعون پر لگاتار 5 قسم کے عذاب نازل فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا، ٹڈیاں اور گھن کا کیڑا، مینڈک اور خون۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ان میں سے ہر عذاب قوم فرعون پر 7 روز تک مسلط رہتا۔ ہفتے کے آغاز سے شروع ہو کر دوسرے ہفتے تک جاری رہتا، پھر 3 ہفتے کی مہلت کے بعد دوسرا عذاب شروع ہو جاتا۔ ناظرین، آئیے ان عذابوں کا تفصیلی جائزہ پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ پاک نے فرعونیوں پر قحط اشیاء کی گرانی کا عذاب بھیجا۔ یہ عذاب مسلسل 7 دن تک رہا۔ اس عذاب کا تذکرہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 130 میں کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ خوش سالی کا عذاب تو گاؤں والوں کے لیے تھا، پھلوں کی کمی شہر والوں کے لیے، کیونکہ عموماً دیہات میں غلے کی پیداوار زیادہ ہوتی ہے، شہروں میں پھلوں کے باغات زیادہ نہیں ہوتے، لہٰذا نہ غلے کے کھیت باقی رہے نہ پھلوں کے باغات۔ عذاب کے اسی ابتدائی جھٹکے سے پریشان ہو کر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کروائی۔ دعا قبول ہونے کے بعد جب قحط رفع دفع ہو گیا، پھر دوبارہ اپنی سرکشی میں مبتلا ہو گئے اور کہنے لگے، یہ قحط تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست کی سبب سے آیا تھا، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر سخت ترین عذاب کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب قحط کا عذاب ٹل گیا تو قوم فرعون نے پھر کفر و شرک اور نافرمانی شروع کر دی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی،
اے میرے پروردگار، یہ سرکش لوگ اپنے معاہدے سے پھر گئے ہیں، ان پر ایسا ہی دردناک عذاب نازل فرما جو ہماری قوم کے واعظ اور آنے والوں کے لیے باعث عبرت ہو۔ اس مرتبہ اللہ پاک نے ان پر شدید طوفان باد و باران کا عذاب نازل فرمایا۔ اس خوفناک طوفان سے قوم فرعون کے گھر بار، کھیت کھلیان تباہ برباد ہو گئے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے مکانات اور زمینیں محفوظ رہی۔ اس طوفان سے گھبرا کر وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، التجا کی، اے موسیٰ، اپنے پروردگار سے دعا کیجیے، یہ عذاب ہم سے دور فرما دے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں ہم ایمان بھی لے آئیں گے اور آپ کی قوم بنی اسرائیل پر لگائی گئی سب پابندیاں بھی ختم کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے عذاب ٹال دیا، ان کے کھیت کھلیان کو پہلے سے زیادہ ہرا بھرا کر دیا۔ یہ دیکھ کر قوم فرعون نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ کوئی عذاب نہیں تھا بلکہ سیلاب کی شکل میں یہ موسلا دھار بارشیں تو ہمارے فائدے کے لیے تھی، جن کی وجہ سے ہماری زمینوں پر پیداوار میں کئی گنا اضافہ ہو گیا ہے۔ اس طرح ایک بار پھر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے عہد و پیمان کو نظر انداز کر دیا اور کفر و سرکشی کی روش پر قائم رہے۔ اس عذاب کے بعد اللہ پاک نے ان پر ٹڈیوں کا عذاب نازل کیا۔ قرآن کریم نے اسے الجراد کے نام سے پکارا ہے۔ جراد ٹڈی کو کہتے ہیں۔ ٹڈی دل کا حملہ لہلہاتی فصلوں کو دیکھتے ہی دیکھتے تباہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے طوفان کے عذاب کے ٹل جانے کے بعد اس بدبخت قوم کو پورے 1 ماہ کی مہلت دی۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وعظ و نصیحت پر غور و فکر کریں، لیکن ان کی بدعمالیاں تو روز بروز بڑھتی چلی جا رہی تھی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان ٹڈیوں پر مسلط فرما دیا۔ ناظرین، ٹڈی دل نہ صرف ان کے کھیتوں اور باغات کو چٹ کر گیا بلکہ گھروں کے اندر اور باہر لکڑی سے بنی ہر چیز کھا گیا۔ اس عذاب کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ایک بار پھر سامنے تھا۔ اس ٹڈی دل نے صرف قبطیوں یعنی قوم فرعون کو تباہ و برباد کیا، جبکہ قوم موسیٰ علیہ السلام یعنی بنی اسرائیل کے مکانات، کھیت کھلیان اور باغات بالکل محفوظ رہے۔ قبطی روتے پیٹتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور التجا کی، آپ اپنے رب سے دعا فرمائیں یہ عذاب واپس لے لے، ہم پختہ وعدہ کرتے ہیں ہم ایمان بھی لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آزاد بھی کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی اور عذاب ٹل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر 1 ماہ کی مہلت دی، وہ غور و فکر کر لیں، لیکن وہ لوگ اپنی پرانی روش پر ہی قائم رہے، ایمان لائے اور نہ ہی بنی اسرائیل کو آزاد کیا۔ ٹڈیوں کے بعد اللہ پاک نے فرعونیوں پر کیڑوں مکوڑوں کا عذاب نازل کیا۔ ناظرین، قرآن کریم میں کمل کے نام کا ذکر کیا گیا ہے۔ کمل بالوں اور کپڑوں میں پیدا ہونے والی جوں اور گھن کے کیڑے کو بھی کہتے ہیں۔ کمل کا یہ عذاب ممکن ہے کہ دونوں قسم کے کیڑوں پر مشتمل ہو، کیونکہ اس گھن نے ان کے گلے کا وہ حال کر دیا کہ 10 سیر گھیوں پیستے تو اس میں سے 3 سیر آٹا بھی نہ نکلتا، جبکہ جوؤں کی کثیر تعداد ان کے بال پلکیں بھویں تک چڑھ کر گئی۔ اس سنگین صورتحال سے قوم فرعون ایک بار پھر بلبلا اٹھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی کہ آپ کی مرتبہ ہم ہرگز وعدے سے نہیں پھریں گے، آپ دعا فرما دیں۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ عذاب بھی ٹل گیا، مگر قوم تو کفر و ضلالت میں غرق تھی، عافیت ملتے ہی اپنی پرانی ڈگر پر گامزن ہو جاتی۔ اس بار بھی 1 ماہ کی دی گئی مدت گزر گئی، مگر انہیں نہ تو اپنے وعدے کا پاس تھا، نہ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وعظ و نصیحت کا ان پر کوئی اثر ہوا۔ چنانچہ مدت مہلت گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک اور عذاب مسلط فرما دیا۔ وہ تھا مینڈکوں کا عذاب۔ قرآن کریم میں الزفات کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے معنی مینڈک کے ہیں۔ اس عذاب کی نوعیت یہ تھی کہ ان کے گھروں میں اس قدر کثرت سے مینڈک پیدا ہو گئے، جہاں بیٹھتے مینڈکوں کا جم غفیر لگ جاتا، سونے کے لیے لیٹتے تو ان کا پورا جسم مینڈکوں سے ڈھک جاتا، یہاں تک کہ کھانے پینے کی اشیاء سمیت ہر چیز ہر جگہ لاکھوں کی تعداد میں موجود مینڈکوں نے ان کی زندگیاں اجیرن کر دی۔ چنانچہ ان پر عذاب سے عاجز آ کر ایک بار پھر روتے پیٹتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا پہنچے۔ آپ علیہ السلام کو ان کی حالت زار پر رحم آ گیا، چنانچہ ایک بار پھر وعدے وعید ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے عذاب رفع دفع ہو گیا۔
گیا، مگر اس عذاب سے نجات پا کر وہ پھر اپنی ہر دھرمی پر اتر آئے اور یہ کہنے لگے کہ اب تو ہمیں یقین ہو گیا ہے نعوذ باللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت بڑے جادوگر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 1 ماہ کی مہلت دی، لیکن انہوں نے تو راہ راست پر نہ آنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ 1 ماہ کے بعد اللہ پاک نے ان پر خون کا عذاب نازل فرمایا۔ اس عذاب کی نوعیت یہ تھی کہ ان کی ہر چیز سے تازہ خون ابل پڑتا، جو چیز بھی رکھتے وہ خون بن جاتی۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے تمام افراد ان تمام عذاب سے محفوظ تھے۔ لہٰذا قوم فرعون نے بنی اسرائیل کے لوگوں سے پانی مانگا تو انہوں نے دے دیا، لیکن جب قبطیوں کے ہاتھ میں گیا تو خون بن گیا۔ ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر قبطی اور بنی اسرائیل کھانا کھاتے تو اسرائیلی کا لقمہ تو اپنی اصل حالت میں ہوتا، جبکہ قبطی کا لقمہ اور پانی خون بن جاتا۔ بالآخر پھر وعدے ہوئے دعا کی گئی عذاب پھر ٹل گیا، مگر وہ گمراہی پر ہی قائم رہے۔ قرآن کریم نے انہیں بڑے عادی مجرم قرار دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرعونیوں پر وبائی امراض مسلط کیے۔ اس مرتبہ ان لوگوں پر طاعون کی وبا مسلط کر دی، جس میں ان کے 70,000 افراد لقمہ اجل بنے۔ تاہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ عذاب بھی رفع دفع ہو گیا، لیکن اتنی آزمائشوں اور مسلسل وعدوں کے باوجود ربوبیت فرعون پر قائم رہے اور مسلسل عہد شکنی کرتے رہے۔ ہر گزرتے وقت کے ساتھ فرعون کے تکبر، غیظ و غضب اور ظلم و ستم میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ لہٰذا رب ذوالجلال نے ان کی دستار رسی کو کھینچنے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، میرے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ۔ علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اس حکم کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام مرد، عورتوں اور بچوں سمیت 6,30,000 سوار اور 20,000 پیادے لے کر 9 محرم بروز ہفتہ غروب آفتاب کے بعد مصر سے دریائے کلزم کی جانب روانہ ہوئے۔ فرعون جدید ہتھیاروں سے لیس اور 7 لاکھ سے زائد سواروں کے ساتھ ان کے پیچھے روانہ ہوا۔ بنی اسرائیل کے پیچھے فرعون کی سپاہ کا ایک سیلاب اور آگے موجیں تھی۔ پھر جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا، ہم تو پکڑے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راہ بتائے گا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ دریا پر اپنی لاٹھی مارو۔ چنانچہ دریا پر لاٹھی مارنے سے 12 خشک راستے نکل آئے۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے ان میں سے گزر گئے۔ یہ منظر دیکھ کر خوف زدہ فرعون نے اپنا گھوڑا دوڑایا اور ڈالا اور لشکر کو پیچھے آنے کا حکم دیا۔ فرعون اور اس کا لشکر جب بیچ دریا میں پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے دریا کو روانی کا حکم دے دیا۔ دریا کے سب راستے آپس میں مل گئے۔ فرعون جب ڈوبنے لگا تو پکار اٹھا، میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں فرما بردار میں سے ہوں۔ جواب ملا کہ اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ تو پہلے نافرمانی کرتا رہا اور مفسد بنا رہا۔ آج ہم تیری لاش کو پانی سے نکالیں گے تاکہ ان کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں، اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں۔ آج بھی فرعون کی حنوط شدہ لاش عبرت کا نشان بنی مصر کے عجائب خانے میں محفوظ ہے۔ قوم فرعون پر نازل کیے گئے یہ عذاب امت مسلمہ کے لیے نہ صرف باعث عبرت ہیں بلکہ غور و فکر کی دعوت بھی دیتے ہیں۔ 58 مسلم ممالک اور 2.5 ارب مسلمان جب ذب و حالی اور تنزلی کا شکار ہیں تو اللہ کی ناراضگی ہی کی وجہ سے ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، حج عمرہ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، لیکن سود کو برا نہیں سمجھتے۔ ناظرین، رشوت لینا اور دینا مجبوری سمجھتے ہیں۔ جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا معمولی بات سمجھی جاتی ہے۔ ناپ تول میں کمی، گراوٹ، بے ایمانی، ہیر پھیر کاروبار کا حصہ ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھے جاتے ہیں۔ اگر یہ سب اعمال ہی ہماری کامیابی کامرانی کا پیمانہ ہے تو پھر غلاظت کے اس ڈھیر پر بیٹھ کر ہمیں اللہ کی مزید ناراضگی کا انتظار کرنا ہوگا، جو انفرادی عذاب بھی ہو سکتا ہے اور اجتماعی بھی۔